بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزل، جس کا مقصد حمل کو روکنا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا عزل سے واقعی حمل رک جاتا ہے؟ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح اور باب ہے زوجین کے تعلقات کے حوالے سے 3198 حدیث کتاب میں، جبکہ تیسری ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ اکبر۔ وعنہ قال ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان لجارية هي خادمتنا وانا اطوف عليها واكره ان تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فانه سياتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم اتاه فقال ان الجارية قد حملت فقال قد اخبرتك انه سياتيها ما قدر لها۔ رواه مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ روایت امام مسلم کتاب النکاح 22ویں باب میں عزل کے بیان کے تحت 1439ویں حدیث کے تحت لے کر آئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث آ گئی، اس کی سند پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آقا علیہ صلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، میری ایک لونڈی ہے اور وہ ہماری خادمہ ہے، میں اس سے جماع کرتا ہوں جبکہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ وہ حاملہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اس سے عزل کرو، لیکن یاد رکھو جو اس کے مقدر میں ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ آدمی پھر آقا علیہ صلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لونڈی تو حاملہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس کے مقدر میں جو کچھ ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث پر لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ حدیث بذات خود اپنی تفسیر تشریح ہمارے سامنے رکھ رہی ہے، لیکن جو چیز میں آپ کو یہاں پر سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سابقہ حدیث کو یاد کیجئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عزل کے حوالے سے 3 شرعی حکم ہیں، حرام، مکروہ یا مباح۔ تفصیل آگے آئے گی۔ امام ابن حزم جیسی ہستیاں عزل کو حرام قرار دیتی ہیں، جبکہ یہ حدیث بظاہر یہ بتا رہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا، اور اس سے اگلی حدیث بھی آئے گی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے خاندانی منصوبہ بندی کے داعیوں سے، آپ کے پاس عزل کے واجب ہونے کی یا مستحب ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اور وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔